Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum, dear students of 9th class. Today I am going to teach you unit number 7. And before that, I will recite dua. Recite with me. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Ameen. Unit number 7 is about Sultan Ahmad Masjid. The title of the lesson is Sultan Ahmad Masjid. Sultan Ahmad is the name of the king of that time, and the masjid is on his own name. ठीक है? Sultan Ahmad Masjid shows that today's our lesson is about the masjid, the architectural designs of masjid. ठीक है? So inshallah, being a Muslim, all of my students and I have a keen interest about masajids, because this is the peaceful place for a Muslim. ٹھیک ہے؟ اپنا جتنا ہمارا پرسکون ماحول ہوتا ہے مسجد میں، اگر انشاءاللہ آپ کو حرم پاک میں مسجد نبوی اور خانہ کعبہ کے اندر بھی جو ہے وہ آپ کو نصیب ہو جانا انشاءاللہ سب کو، تو یہ سکون قلب اور روح کے سکون کے جو لمحات ہوتے ہیں وہ ان جگہوں پر ہوتے ہیں. تو بینگ اے مسلم وی شوڈ ہیو اے پاورفل اٹریکشن ٹورڈز اٹ. اور مسجد میں جانا جو ہے وہ بوائز کے لیے تو اسپیشلی آپ لوگوں کے لیے باجماعت نماز جو ہے وہ یہاں پر بھی ہر جگہ پر، یعنی کہ باجماعت نماز کا جو اہتمام ہے وہ بہت زیادہ ایک روح کے اندر سکون اور اطمینان داخل کرتا ہے، اور بہت ساری ہمیں اس کے سوشل جو بینیفٹس ہیں وہ بھی ہمیں حاصل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو ان کا وزٹ کرنا، کوئی اگر ہسٹوریکل مساجد ہیں ہماری کنٹری میں یا کوئی بھی اور ایسی خوبصورت مساجد ہیں یا نیو ہیں، تو ان کا وزٹ کرنا، جیسے ہم ٹورزم انڈسٹری جو ہے ہماری، جیسے ہم ٹورز کے لیے پکنک اسپاٹس پہ، پکنک پلیسز پہ جاتے ہیں، تو مساجد کا وزٹ کرنا اور ان کو ٹورزم کا ایک اسپیشل پارٹ بنانا بھی جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے ہمارے لیے اور اپنی آنے والی جنریشنز کے لیے، کیونکہ یہاں پر ہم جاتے ہیں تو ہمیں نہ صرف نماز، اس کے علاوہ جو آرکیٹیکچرل ڈیزائنز ہیں اور اس کی جو سول انجینئرنگ میں انشاءاللہ آپ لوگوں میں سے بہت سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ جوائن کریں گے. ان کی اسٹڈیز جب آپ کرتے ہیں، آگے انجینئرنگ پڑھتے ہیں، تو اس کی بہت ساری آگے سے برانچز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اگر سول انجینئرنگ، آرکیٹیکچرل انجینئرنگ میں آپ جاتے ہیں تو مسجد کا اگر آپ آرکیٹیکچر جو ہے وہ ڈیزائن کرتے ہیں یا اس کے اوپر کمانڈ حاصل کر لیتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ دین اور دنیا دونوں کے لیے جو ہے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہوگا. تو اس لیے اس کے اندر جو ٹیکنیکس اور جو چیزیں آرکیٹیکچرل ڈیزائن ڈسکس ہوئے ہیں اس کی طرف ہم جائیں گے، لیسن کی طرف. اور لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے کچھ چیزیں شیئر کرتی ہوں کہ کچھ ہسٹوریکل پلیسز جو ہیں پاکستان کی، ان کی فیمس جو ہیں آپ کو پتہ ہوں گی، تو وہ ذرا مائنڈ میں لائیے. جیسے ہم نے بہت سارے لوگوں نے سلطان احمد مسجد تو نہیں دیکھی ہوئی، لیکن پاکستان میں جو مساجد دیکھی ہوئی ہیں. یس، I am hopeful that you will tell me the names of Badshaahi Masjid, Minar Pakistan, Rohtas Fort, Hiran Minar, and there are so many historical places in Pakistan. Now my next question before starting the lesson is that some important masajids in Pakistan. Historical places میں تو اور بھی چیزیں آ گئی نا. اب important مساجد جو ہیں وہ اس میں آپ کا اگین بادشاہی مسجد، شاہ فیصل ماسک جو ہے، شاہ فیصل مسجد اسلام آباد، اور اس کے علاوہ الیاسی مسجد. ٹھیک ہے؟ یہ اس میں ایبٹ آباد سائڈ پہ، اور اس کے علاوہ مسجد محبت خان پشاور، بہت سارے، یعنی کہ ہر ایک ہمارے سٹی میں جو ہے وہ بہت سے فیمس مسجد جو ہیں وہ موجود ہیں. ٹھیک ہے؟ اینڈ وٹ ڈو یو نو اباؤٹ ترکی؟ I want to ask you about Turkey here, because this Sultan Ahmed Masjid is situated in Turkey, Istanbul. ٹھیک ہے؟ استنبول از دا کیپٹل سٹی آف ترکی، اور ترکی جو ہے وہ مسلم دنیا کا ایک فیمس کنٹری ہے. اور آج کل جو ہے کچھ ہسٹری اس کی تھرو ڈرامہ سیریل ریلیز ارتغل، موسٹ آف دا اسٹوڈنٹس، اب لاک ڈاؤن میں بچوں نے بہت سارے یہ ڈرامہ دیکھا بھی ہوگا یا سنا ہوگا، تو اس میں بھی ہسٹری جو ہے وہ مسلم ہسٹری ڈسکس ہوئی ہے، بہت ساری جو ہے وہ تھرو ڈرامہ پکچرائز کی گئی ہے.
اور اس میں بھی بہت ساری امپورٹنٹ انفارمیشنز اباؤٹ دا پاسٹ ہسٹری آف ترکی جو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہوں گی. لیکن ہمارا اس ٹائم لیسن میں جو ہے ایسی کچھ بھی نہیں ہے, لیکن لیسن میں ہمارا اس سے ریلیونٹ جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ ترکی میں استنبول شہر ہے, استنبول شہر میں یہ مسجد سلطان احمد مسجد واقع ہے جس کو بلو مسجد بھی کہا جاتا ہے. ناؤ کم ٹو دا لیسن, پیج نمبر 74. ٹھیک ہے, before starting the lesson look at the picture of blue masjid. I have collected from internet. This is the very beautiful image of blue masjid. ٹھیک ہے, جو فرسٹ پارٹ ہے لیفٹ سائڈ پہ جو پکچر نظر آ رہی ہے وہ آؤٹر اس کی جو کوریج ہے وہ لی گئی ہے کہ پوری خوبصورتی کے ساتھ اس مسجد کا پورا حصہ جو ہے وہ ان بلو شیڈ. ٹھیک ہے, اس کو مسجد کا نام بھی بلو مسجد ہے. اور جو میرے اس پہ رائٹ سائڈ پہ جو آپ کو پکچر نظر آ رہی ہوگی یہ ہے انٹیریئر پارٹ آف دا بلو مسجد. ٹھیک ہے, جو کہ بڑی خوبصورتی سے آرکیٹیکچرل ڈیزائن جو ہے وہ اس وقت کا ڈیزائن کیا گیا ہے, اور اس کے اندر بلو ٹائلز جو ہیں وہ اس کو بلو مسجد کے نام دینے کی ریزن بنتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں ان دو امیجز میں بھی آپ جو ہے وہ بلو مسجد کو دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اس لیکچر کے بعد آپ دوبارہ نیٹ سے اور بھی اس کی ویڈیوز یا کچھ بھی سرچ کر کے اس مسجد کے انٹیریئر جو پارٹس ہیں سارے جتنا بھی اس کی آرکیٹیکچرل ڈیزائنز ہیں ان کو اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ اس کو خود بھی ڈیفائن کر سکیں. ٹھیک ہے, ناؤ کم ٹو دا لیسن اینڈ پیج نمبر 74 پیراگراف نمبر 1. The Sultan Ahmed Masjid is one of the most impressive monuments in the world. ٹھیک ہے, underline the word impressive, impressive and monuments. Impressive means remarkable. ٹھیک ہے, remarkable. اور monuments کا meaning ہے a building or structure made as a memory. ٹھیک ہے, ایک یادگاری جو بلڈنگ بنائی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے a building or structure made as a memory. ٹھیک ہے, اور امپریسو کا کیا بتایا میں نے آپ کو میننگ, ریمارکیبل. سلطان احمد مسجد جو ہے وہ ون آف دا موسٹ ریمارکیبل اینڈ میموریبل مونومنٹ ہے, بلڈنگ ہے ان دا ورلڈ, دنیا میں. اٹ از آلسو نون ایز بلو مسجد بیکاز آف دا بلو ٹائلز, اور اس کو بلو مسجد بھی کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے, بیکاز آف دا بلو ٹائلز, اس کی بلو ٹائلز کی وجہ سے. دیٹ امبیلش اٹس انٹیریئر, جو کہ انڈرلائن دا ورڈ امبیلش, underline the word embellish. Embellish means decorate. Embellish means decorate, and interior means inside, from inside. ٹھیک ہے, the blue tiles decorate this masjid from the inside. ٹھیک ہے, situated in Istanbul. کہاں ہے یہ مسجد, استنبول میں, دا لارجسٹ سٹی ان دا ترکی, جو کہ ترکی کا بہت بڑا شہر ہے. ٹھیک ہے, اینڈ دا کیپٹل آف اوٹومن امپائر, اور یہ سلطنت عثمانیہ. اوٹومن امپائر کس کو کہتے ہیں, سلطنت عثمانیہ کا یہ کیپٹل بھی ہے. اور اس کی جو ڈیوریشن ہے, ٹائم پیریڈ, وہ لکھا ہوا ہے فرام 1453 to 1923. ٹھیک ہے, فار آبجیکٹو انڈرلائن اٹ, اٹ ہیز بیکم دا موسٹ پاپولر ٹورسٹ اٹریکشن. اور یہ جو ہے وہ کیا بن گیا, موسٹ پاپولر, انتہائی مشہور ترین ٹورسٹ اٹریکشن, یعنی کہ جو سیاح جو ہیں پوری دنیا بھر کے وہ بہت زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں اس کی بیوٹی کی وجہ سے اس کا وزٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, کم آن پیراگراف نمبر 2. It was constructed between 1609 and 1616 during the rule of Ahmad I. اب یہ بھی امپورٹنٹ ہے فار آبجیکٹو انڈرلائن, ٹیک اے ہائی لائٹر اینڈ ہائی لائٹ دیز لائنس فار ایم سی کیوز اور آبجیکٹیو. ٹھیک ہے, اٹ واز کنسٹرکٹیڈ بٹوین, کیا ٹائم پیریڈ بتا رہے ہیں کہ اس کی کنسٹرکشن جو ہے وہ کب سٹارٹ ہوئی, 1609 to 1616 میں کمپلیٹ ہوئی, ڈیورنگ دا رول آف احمد I. ٹھیک ہے, احمد I کے دور حکمرانی میں. احمد I کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بھی اس وقت کے جو بادشاہ تھے, اگر اس کا بیٹا نیکسٹ 2 3 جو بھی آتے ہیں تو وہ اگر ایک ہی نام یوز کرے تو احمد I, احمد II, اگر بادشاہ کے نام کے ساتھ ہی چلتے جاتے ہیں اور بیٹے آگے اس کے آتے جاتے ہیں تخت نشینی میں, تو وہ آگے سے اس کے ساتھ 1 2 جو ہے وہ لگاتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو احمد I کے دور میں ایز واز دا کسٹم, جیسا کہ اس وقت رواج تھا, کسٹم کہتے ہیں ٹریڈیشن کو, دس مسجد لائک ادر مسجد آف دا ٹائم کمپرائزز اے ٹامب آف دا فاؤنڈر, اے مدرسہ اینڈ اے ہاسپائس. ٹھیک ہے, یعنی کہ مسجد جو ہے وہ اس کنٹین کرتی تھی کیا کیا پارٹس تھے, کمپرائزز مین کہ وہ اس کے کیا کیا پارٹس تھے, اے ٹامب, ایک مقبرہ,
ٹھیک ہے, آف دا فاؤنڈر, جو کہ اس کا بانی ہوتا ہے, جو کہ اس کا تلاش, جو کہ اس کا بنیاد رکھنے والا, یا جو اس جگہ کا حکمران ہوتا ہے, اس کا جو گزرا ہوا. اینڈ مدرسہ, مدرسہ کیا ہوتا ہے, جو آپ کی ریلیجیس ایجوکیشن کے لیے, قرآنک ایجوکیشن کے لیے, دین کے علم کے لیے جو انسٹیٹیوشن مسجد کے اندر قائم کیا جاتا ہے, دیٹ از کالڈ مدرسہ. اینڈ ہاسپائس, انڈر لائن دا ورڈ ہاسپائس. ہاسپائس کا میننگ ہے ایز ان, INN, ان کا میننگ ہوتا ہے جیسے گیسٹ ہاؤس یا سرائے. ٹھیک ہے, کم آن, یہ اس وقت کی ٹریڈیشن بتایا کہ اس وقت مسجد میں یہ چیزیں لازمی ہوتی تھی. کیا, ایک مقبرہ اور ایک جو ہے مدرسہ اور ایک گیسٹ ہاؤس یا سرائے. ٹھیک ہے, کم آن پیراگراف نمبر 3. کنسٹرکشن آف دا مسجد اسٹارٹیڈ ان 1609. مسجد کی کنسٹرکشن, انڈر لائن اٹ فار آبجیکٹیو آلسو. کنسٹرکشن جو ہے مسجد کی وہ سٹارٹ ہوئی 1609 میں, اور کس نے کی, دا رائل آرکیٹیکٹ صدفر محمد آغا. انڈر لائن اٹ اگین, دا رائل آرکیٹیکٹ, شاہی جو آرکیٹیکٹ اس وقت انجینئر جو ہوتے ہیں, سول انجینئر, وہ سلیکٹ ہوئے صدفر محمد آغا. ٹھیک ہے, ان کا یہ نام ہے. اس کے سپیلنگ اور ایز اٹ از ان کیپٹل فارم کے, یہ جب پنکچویشن کے لیے بھی آ جاتا ہے تو ان نیمز کو آپ نے اسی طرح ایز اٹ از کیپٹلائز بھی کرنا ہوتا ہے. یہ جو تھے صدفر محمد آغا واز اپوائنٹڈ بائی دا سلطان. اس وقت کے سلطان نے, بادشاہ نے ان کو اپوائنٹ کیا ایز انچارج آف دا پروجیکٹ. اس مسجد کی کنسٹرکشن کا جو پروجیکٹ تھا اس کا انچارج. ٹھیک ہے, دا اوپننگ سیریمنی واز ہیلڈ ان 1616. اور اس کی جو اوپننگ سیریمنی ہے, جو اس کی افتتاحی تقریب ہے, اس کی جو کنسٹرکشن سے پہلے تقریب ہوئی, وہ اس کا آغاز وہ ہوئی 1616 میں. ٹھیک ہے, unfortunately the sultan could not see the completion of the masjid in his life. Unfortunately, unluckily, بدقسمتی سے, the sultan could not see, سلطان جو ہیں, جو بادشاہ ہیں اس وقت کے, وہ اس کی کمپلیشن کو, جنہوں نے بنیاد رکھی تھی, وہ نہیں دیکھ سکے اپنی زندگی میں. It was completed in the reign of his successor Mustafa I. Underline the word reign, REIGN, reign. The meaning of reign is rule, حکمرانی. ٹھیک ہے, اور یہ کمپلیٹ کب ہوئی, in the reign of رول آف سکسیسر, ان کے فالوورز. سکسیسرز کہتے ہیں فالوورز, یعنی جو اس سے نیکسٹ جو تخت نشین ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. آف ہز سکسیسر مصطفیٰ 1, جن کا کیا نام رکھا گیا, کیا نام تھا, مصطفیٰ 1 کے اس میں. ٹھیک ہے, سائڈ باکس میں کوسچن بھی نظر آ رہے ہیں, ان ہوز رین دا کنسٹرکشن واز کمپلیٹڈ, تو یہیں سے اس کا آنسر ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ خود فائنڈ آؤٹ کر سکیں گے جب آپ اچھے طریقے سے لیسن کو, لیکچر کو اٹینڈ کریں گے. کم آن پیراگراف نمبر 4. Blue Masjid reflects the architectural style of the both Ottoman Masjid and Byzantine Church. Blue Masjid کس چیز کا ریفلیکشن ہے, آرکیٹیکچرل سٹائل. اس میں کیا کیا کاپی کیے گئے ہیں, بوتھ, کون کون سے, دونوں. کس کس کے, اوٹومن مسجد, نمبر 1 اوٹومن مسجد, ٹھیک ہے, سلطنت عثمانیہ کی جو مساجد تھی, اینڈ بیزنٹائن چرچ. اور اس وقت جیسے آپ کو پتا ہے کہ ترک میں یورپ کا کافی سارا پارٹ جو ہے اس کے ساتھ ہے, تو وہاں پر کرسچن جو ہے وہ بھی کافی بڑی تعداد میں موجود ہے, تو ان کے لیے وہاں پر چرچ تعمیر کیے جاتے ہیں, جو وہاں پر وہ اپنی مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں. تو اس وقت جو مشہور بیزنٹائن چرچ کا جو آرکیٹیکچرل سٹائل ہے, وہ دونوں اس میں کاپی کیے گئے بلو مسجد کی آرکیٹیکچرل سٹائل میں, اور وہ ریفلیکشن شو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہییا صوفیہ, یہ جو سپیلنگ ہے HAGIA, ٹھیک ہے, پڑھنے میں آپ کو ہیگیا نظر آ رہا ہے, لیکن اس کی اصل پروناؤنسیشن ہے ہییا صوفیہ. ہییا صوفیہ مسجد, ون آف دا ونڈرز آف مسلم آرکیٹیکچر. ٹھیک ہے, ہییا صوفیہ جو ہے مسجد تھی اس وقت, ون آف دا ونڈرز آف مسلم آرکیٹیکچر, جو کہ مسلمانوں کے آرکیٹیکچرل ڈیزائنز کا ایک ونڈر, یعنی کہ ایک امیزنگ عجوبہ جو ہے, جس کو کہتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر دنیا حیران رہ جائے. ٹھیک ہے, ونڈرز آف دا ورلڈ جس طرح ہوتے ہیں, اس میں ہییا صوفیہ جو مسجد ہے اس کا نام بھی آتا ہے. اور ایک ریسنٹ, یہ تو آپ کا اولڈ ہسٹری کا کافی بلونگ کرتا ہے لیسن, جو کہ مسجد سے ہمیں ریلیونٹ دے رہا ہے, لیکن اس جو مسجد ہییا صوفیہ کا اس میں ذکر آیا ہے, تو اس سے میں آپ کو اپ ٹو ڈیٹ کر دوں کہ اس ویک میں 86 ایئرز کے بعد ترکی میں اس مسجد کو ہییا صوفیہ کو, بیکاز کہ اس کے جو نام ہے ہییا صوفیہ, نیم آف اے کرسچن, اس کے اوپر اس مسجد کا نام اور اس کی کچھ انٹینشنز جو ہیں وہ شامل ہیں, اس کا کچھ کام شامل ہے اس میں, کہ جو اس مسجد کی تعمیر میں اس کا کام شامل ہے. تو پھر اس پہ کچھ لوگوں کا تضاد رہا, اور اس کو مسجد کو نماز کے لیے بند کیا گیا, اور اس کو میوزیم بنا دیا گیا. ٹھیک ہے, تو یہ کافی سال جو ہے وہ میوزیم رہا, اور اب یہ جو مسجد ہییا صوفیہ ہے, یہ آفٹر 86 ایئرز اس کو اوپن کیا گیا ہے, اور اس میں پچھلے ویک جو ہے ریسنٹلی نماز جمعہ ادا کی گئی ہے. ٹھیک ہے,
Hagia Sophia, a masjid, one of the wonders of Muslim architecture, was also kept in view as a model. اور اس مسجد کو بھی as a model view میں رکھا گیا جب یہ بلو مسجد کی تعمیر کی گئی. ٹھیک ہے. بلو مسجد even today is considered to be unmatched in splendor, majesty and size. Blue Masjid even today, Blue Masjid کو یہاں تک کہ آج بھی considered سمجھا جاتا ہے کیا, to be unmatched یعنی matchless, جیسے اس جیسا کوئی مسجد نہیں ہے. in splendor کس میں, glory میں. splendor, underline the word splendor, glory میں, glory شان میں, عظمت میں. majesty, magnificence, ٹھیک ہے. and size, magnificence اینڈ سپریم یعنی کہ جس کو کہتے ہیں کہ سپریم اتھارٹی, اس کو سپلینڈر میجسٹی کا میننگ ہے. ٹھیک ہے. سپریم اتھارٹی سمجھا جاتا ہے. ٹوڈے از کنسیڈرڈ ٹو بی ان میچ ان سپلینڈر, میجسٹی اینڈ سائز میں, یعنی کہ سائز میں یہ مسجد جو ہے اس کا کوئی بھی میچ نہیں ہے. کم آن پیراگراف نمبر 5. The masjid has a spacious forecourt surrounded by a continuous vaulted arcade. The masjid has a spacious forecourt. Underline the word spacious, a lot of space. ٹھیک ہے. having a lot of space, جس میں کافی ساری جگہ ہو. مسجد has a spacious forecourt, مطلب اس کے جو 12 جس طرح یہ دربار ہوتے ہیں اس کے وہ تھے اس کے کافی زیادہ اسپیس والے. سراؤنڈیڈ بائی a continuous vaulted arcade, vaulted curved شیپ میں, جیسے کمان کی شیپ میں. ٹھیک ہے. اس کے curved جو ہیں وہ اسے یہ گھرا ہوا تھا آس پاس اس کے فور کورٹ. اور اٹ ہیز ایبولیشن فیسلٹیز آن بوتھ سائڈز, اور اس کی جو ہے وہ ایبولیشن فیسلٹی. اب انڈرلائن دا ورڈ ایبولیشن. ایبولیشن کس کو کہتے ہیں اردو میں؟ وضو. ٹھیک ہے. ٹو واش فیس, ہینڈز اینڈ فیٹ فار پریئر, جو ہم نماز کے لیے, عبادت کے لیے اپنے ہاتھ, چہرہ, پاؤں اور جسم کے اعضاء دھوتے ہیں, اس کو کہتے ہیں ایبولیشن, وضو. It has ablution facilities on both sides, اور اس کے دونوں طرف جو ہے وہ وضو کی سہولت موجود تھی. In the center there is a fountain, اور درمیان میں اس کے ایک فوارہ تھا, which is rather small in contrast with the magnitude of the courtyard. ٹھیک ہے. magnitude کا کیا میننگ ہے؟ underline the word magnitude, size. underline the word courtyard and open area. ٹھیک ہے. an open area. جو اس کے سینٹر میں فاؤنٹین تھا, وہ اس کو اگر کمپیئر کیا جائے اس کے میگنیچیوڈ سے اور کوٹیارڈ کے ایریا سے, یعنی اس کا صحن جو تھا مسجد کا اس کے سائز سے, تو وہ کافی چھوٹا تھا, یعنی فوارہ کافی چھوٹا تھا. ہیوی آئرن چین, ویری امپورٹنٹ لائنز اینڈ اے کوسچن آف, ایک امپورٹنٹ کوسچن کا آنسر بھی ہے. ٹھیک ہے. سائڈ باکس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا. فار وٹ پرپز ڈز اے ہیوی آئرن چین ہینگ دیئر, کس مقصد کے لیے ایک کافی بھاری آئرن چین جو ہے وہ یہاں لٹکائی گئی تھی, ایک بھاری لوہے کی زنجیر کیوں لٹکائی گئی تھی؟ تو اس کو دیکھیے. A heavy iron chain hangs in the upper part of the court entrance on the western side, کہ ایک بہت ہیوی آئرن چین جو ہے وہ ہینگ کی گئی تھی کس پہ؟ اپر پارٹ آف دا کورٹ انٹرنس کے ویسٹرن سائڈ پہ, اس کے مغربی حصے کی طرف. دس سائڈ واز مینڈ فار دا سلطان الون. اب یہ جو بڑی جو مساجد ہوتی ہیں جو کہ بادشاہ جس میں آ کر نماز ادا کرتے ہیں, یا کسی مقدمے کا فیصلہ وغیرہ جو ہے وہ بھی اس وقت عدالت بھی جو ہے وہ مسجد میں ہی ہوا کرتی تھی. ٹھیک ہے. تو کسی کے انصاف کا جو وقت ہوتا تھا وہ جمعے والے دن, اور جو بادشاہ سلامت نے اگر کوئی فیصلہ کرنا ہو تو وہ مسجد میں تشریف لایا کرتے تھے, اور اس کے علاوہ بھی عوام کے مسائل کے لیے یا پھر مسجد میں جمعے والے دن نماز کے لیے. تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ جو عام کامن پیپل اگر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں تو وہی گیٹ وہ یوز کریں گے اور وہی بادشاہ. نہیں, بادشاہ سلامت کے لیے جو ہے وہ الگ گیٹ ہوتا تھا. دس سائڈ واز مینڈ فار دا سلطان الون. یہ جو سائڈ ہے وہ سلطان کے لیے اکیلے مخصوص کر دی جاتی تھی. اور آپ کو پتا ہے نا, ڈراماز دیکھیں آپ نے, بادشاہ سلامت کی چال دیکھی آپ نے, بادشاہ سلامت کیسے چلتے ہیں, ان کے اندر ایک پرائڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایک ان کی چال میں چلنے کی وجہ سے ایسے ہی غرور اور فخر جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بادشاہ کی جو گیٹ ہے, جو چال ہے, وہ ایک ڈفرنٹ قسم کی ہوتی ہے, اور وہ اس کو عادت پڑ جاتی ہے ساری زندگی اسی طرح اپنے سر کو بہت اونچا کر کے اور اپنے جسم کو بہت اکڑا کے چلنا. تو یہ اس ہیبٹ سے نجات پانے کے لیے بادشاہ سلامت نے اپنے لیے کیا کیا؟ دا چین واز پٹ دیئر سو دیٹ دا سلطان ہیڈ ٹو لوور ہز ہیڈ. چین کو وہاں پر لٹکایا گیا ایک بھاری زنجیر کو, کہ سلطان جب انٹر ہو تو وہ اپنے ہیڈ کو جھکا لے, اپنے سر کو جھکا لے. ایوری ٹائم ہی انٹرڈ دا کورٹ, جب بھی وہ دربار میں داخل ہو. آپ کو پتا ہے مسجد میں داخل ہونے کے آداب؟
آپ لوگ جب جاتے ہیں مسجد کے اندر تشریف لے کر جاتے ہیں تو آپ چاہے وزیر ہیں, آپ چاہے بہت بڑے بادشاہ ہیں, آپ منسٹر ہیں, آپ بہت امیر ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی غریب ہے یا کوئی بھی ہے, تو مسجد کے اندر آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے حضور پیش ہو رہے ہوتے ہیں, تو ہیوملٹی اور عاجزی جو ہے وہ آپ نے شو کرنی ہوتی ہے, اور اس کے لیے آپ نے اپنے سر کو جھکانا ہوتا ہے, ورنہ غرور اور اکڑے ہوئے سر جو ہیں وہ شیطان کی علامت ہوتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تو اس حالت میں نہ عبادت قبول ہوتی ہے, نہ سجدہ اور نہ کوئی دعا قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس وقت کے بادشاہ نے اپنے آپ کو اس چیز سے بچانے کے لیے جس کا وہ ہیبیچول تھا وہاں پر زنجیر لٹکوائی بھاری, تاکہ جب وہ انٹر ہو تو اپنے سر کو نیچے کر لے. ٹھیک ہے, انٹر دا کورٹ. اٹ واز دا سمبولک جیسچر, اور یہ ایک علامتی جیسچر ہے. جیسچر مین انڈر لائن دا ورڈ جیسچر, باڈی موومنٹ, ایک نشانی کے طور پر سمبولک باڈی موومنٹ ہے ٹو انشور دا ہیوملٹی آف دا رولر. کس کی؟ رولر کی ہیوملٹی کو, اس کی موڈیسٹی کو, اس کی عاجزی کو شو کرنے کے لیے ان دا فیس آف دا ڈیوائن, اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے مطلب اس کے سامنے شو کرنا کہ ہی از ہیونگ نو پرائڈ. ٹھیک ہے, ناؤ کم آن پیراگراف 6. دا انٹیریئر آف دا مسجد, انٹیریئر مینس کہ اندرونی حصہ مسجد کا ایکسپلین کیا جا رہا ہے. The interior of the masjid at the lower level is lined with more than 20,000 handmade ceramic tiles. ٹھیک ہے, جو مسجد کا اندرونی پارٹ ہے وہ لوور لیول پر, اس کی بھی دو آگے سے لیولز ہیں, لوور لیول اینڈ اپر لیول. تو لوور لیول کو کس چیز سے لائنڈ کیا گیا؟ 20,000, انڈر لائن اٹ فار آبجیکٹو, 20,000 ہینڈ میڈ سیرامک ٹائلز. ہینڈ میڈ, ہاتھوں سے بنی ہوئی. اس وقت جو ہے اس زمانے میں ٹائلز جو ہیں وہ کاریگر ہاتھوں سے تیار کرتے تھے, اس کے اوپر نقش و نگار بنایا کرتے تھے, اور وہ سیرامک, انڈر لائن دا ورڈ سیرامک, میڈ آف کلے. ٹھیک ہے, سیرامک کہتے ہیں کلے سے, مٹی سے بنی ہوئی ٹائلز تھی. ان مور دین 50 ڈفرنٹ ٹیولپ ڈیزائنز. ٹیولپ از اے نیم آف اے فلاور, اور ٹیولپ کی بھی آگے سے 50 کائنڈز کے جو ٹیولپس ڈیزائنز ہیں وہ ان ٹائلز کے اوپر بنائے گئے. کتنی تھی؟ 20,000 ٹائلز. اینڈ ٹائلز کس سے بنی ہوئی تھی؟ سیرامک ٹائلز تھی, اور ان کے اوپر مور دین 50 کون سے ڈیزائن تھے؟ ٹیولپ ڈیزائنز. ٹھیک ہے, اور ایٹ گیلری لیول دا ڈیزائن بیکمز فلیم بوائنٹ, اور گیلری لیول پر ڈیزائن جو ہے وہ انڈر لائن دا ورڈ فلیم بوائنٹ, ویری برائٹ, کلرفل ہو جاتا تھا گیلری لیول پر, ود ریپرزینٹیشن آف, اور ان کے اوپر کیا ریپرزینٹیشن تھی, کیا نمائندگی تھی؟ فلاورز, فروٹ اینڈ سپریسز. یعنی ان ٹائلز کے اوپر کیا کیا چیزیں بنائی گئی تھی؟ فلاورز, فروٹس اینڈ سپریسز. انڈر لائن دا ورڈ سپریسز, a plant famous for having long life, ایک ایسا پلانٹ جو کہ اپنی بہت لمبی زندگی کے لیے مشہور ہے, ان کو سپریسز, اور یہ بیلیں بھی ہوتی ہیں, بیلیں جو ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ کہلاتی ہیں, اور اس سے ان ڈیزائنز کو, ٹائلز کا ڈیزائن جو ہیں وہ کیا گیا تھا. ٹھیک ہے, ان پر نقاشی کی گئی تھی. تو I am very much impressed by the beauty and architectural designs and the gesture جو اس میں ہمیں جو اس میں بتائی گئی ہے ساری جو مسجد کے جو انٹیریئر ڈیکوریشن ہے, دیٹ از ویری بیوٹیفل. یو کین ویری ایزیلی امیجن, اور اگر امیجن کرنے کا نہیں دل چاہ رہا تو نیٹ پہ اور بھی سلطان احمد مسجد کی پکچرز اوپن کر کے ان کو ویڈیوز بھی اوپن کر سکتے ہیں, ان کو پورا وزٹ جو ہے وہ کیجئے, اور انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا, اور بھی زیادہ اس سے بھی اچھا سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے, اور آپ کی جو ہمیشہ کی طرح جو آپ کی اسائنمنٹ ہے وہ کیا ہے کہ آلریڈی جتنے میں نے اس لیکچر میں پیراگراف 6 تک جتنے انڈر لائن ورڈز کروائے ہیں, ان کے اسپیلنگز پلس دیئر میننگز اینڈ دیئر پارٹس آف اسپیچ, یہ آپ نے شیٹس کے اوپر ان کو ریڈی کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور اسکول میں سبمٹ کروانا ہے. اور انشاءاللہ جو اس لیسن میں نیکسٹ جو ہمارے 5 پیراگرافس رہ گئے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو ہم نیکسٹ لیکچر کے نیکسٹ پارٹ میں ڈسکس کریں گے, اور انشاءاللہ یو ول انجوائے اٹ اے لاٹ, because being a Muslim we will feel very much attracted and satisfied while reading about the famous masjid Sultan Ahmad Masjid. Assalamu alaikum. Stay safe and healthy at your homes.